چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت دنیا بھر سے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہمارے ذمہ داران اور متعلقین اور اہل محبت کا بہت بڑے پیمانے پر یہ اجتماع ہے، اور ہماری یہاں پر اس نشست کا مقصد دعوت اسلامی کا جو مرکزی نعرہ ہے، جو ایم ہے، اس کے حوالے سے اپنی تربیت کرنی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جملے مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل اپنے اندر بہت سے اسپیکٹس کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ قرآن نے اتنا فرمایا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ اب یہ نماز قائم کرنا کیا ہے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ کیسے کریں گے، نماز قائم کرنے کے لیے کیا 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 جائے گا، کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا، کن چیزوں کو چھوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کا یہ جو سب سے مرکزی نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ چند الفاظ پر مشتمل دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی زندگی کا خلاصہ کلام ہے کہ اس کی زندگی کس نہج پر، کس انداز پر چلے گی، وہ کیا کرے گا۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک کا میں نے انتخاب کیا ہے جو بنیادی طور پر تو اپنی اصلاح کے متعلق ہے، لیکن ہم اسے ایک تو اس اعتبار سے سنیں اور سمجھیں گے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ دوسرا یہ کہ ہماری فیملی اور جن لوگوں تک دعوت اسلامی کا پیغام ہم پہنچاتے ہیں، دین کی بات پہنچاتے ہیں، نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں، ان لوگوں میں ہم کیا شے پیدا کرنا چاہتے ہیں، کون سا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو گویا ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے دوسروں سے کیا کروانا ہے، ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیں دوسروں کو کن چیزوں سے بچانا ہے، اس کا ایک جو ہے ایک سمری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اے لوگو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، حال یہ ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور آدمی اپنا دین دنیا کے معمولی سے سامان کی خاطر، مال کی خاطر بیچ دے گا، دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس حدیث مبارک میں مجموعی طور پہ 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔
دوسری بات فرمائی کہ بڑے شدید قسم کے فتنوں کے زمانے آئیں گے، اتنے شدید کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اتنے بڑے کہ ہر طرف پھیلے ہوئے، تو فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہوگا اور عمل کے ساتھ بھی ہوگا۔ تیسری بات فرمائی کہ ایک دن کے اندر اندر انسان کا جو ایمان ہے وہ چلے جانے کا اندیشہ ہے، کہ صبح مومن ہے تو شام تک ہی کافر ہو جائے، اور شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو جائے، اس کا اندیشہ ہوگا، اور ایسا ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دین نگاہوں میں اتنا ہلکا ہو جائے گا اور آخرت نگاہوں سے اتنی اوجھل ہو جائے گی کہ بس دنیا ہی دنیا اور دنیا کا مال ہی اصل مقصود زندگی رہ جائے گا۔ یہ چار باتیں۔ اب یہاں پر ایک ایک کو میں تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس حدیث کا مخاطب کون ہے۔ اس کے ایک مخاطب تو ڈائریکٹلی ہم ہیں، کہ ہمیں فرمایا کہ اے لوگو تم نیک اعمال میں جلدی کرو، ورنہ فتنوں کا زمانہ آئے گا اور پھر اندیشہ ہے کہ اس فتنے میں تم پڑ جاؤ، اس سے بچو تو اس میں پڑ جاؤ، اس سے بچو تو اس میں پڑ جاؤ۔ تو اس کے ایک مخاطب تو ہم ہیں، میں، آپ میں سے ہر فرد۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ ہم پر صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں ہمارے دین نے بتایا کہ تم پر تمہاری اور تمہارے اہل خانہ کی ذمہ داری بھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حکم کہ نیکیوں میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، یہ ہمیں فرمایا گیا کہ تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اس کی ایک جو ایکسٹینڈڈ صورت ہے، یہ وہ والی۔ تیسری بات، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت دعوت اسلامی کے ایک کارکن ہونے کے یا ذمہ دار ہونے کے، ہمارے لیے صرف ہماری ذات اور ہماری فیملی نہیں ہے۔ اگر ہم تنظیم کے اعتبار سے دیکھیں تو تنظیم ہمیں ذمہ داری دیتی ہے دوسروں کا دین ایمان بچانے کی۔ کہ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک، اور دعوت اسلامی جو ہے وہ سنتیں پھیلانے والی تحریک ہے، دعوت اسلامی شریعت کے حکام پہ چلانے والی تحریک ہے۔ تو اب اس اعتبار سے تنظیمی ذمہ داری کے طور پہ ہر ذمہ دار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے نیکی کی دعوت پھیلانی ہے، اس نے لوگوں کو سمجھانا ہے، اس نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری۔ اور دینی اعتبار سے یہ حکم بھی ہمارے لیے یوں ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی اویئرنیس دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اب یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نیکی کے کرنے کا ہمیں حکم ہے وہ نیکی ہم نے دوسروں سے کروانی، جس برائی سے بچنے کا ہمیں حکم ہے اس برائی سے ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ ہماری شرعی ذمہ داری۔ پھر چونکہ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، ایک جماعت ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے بتایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، جو نیکی کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو گویا ہمارا جو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، جو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ہے، جو انہیں گناہوں کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہمیں تنظیم نے کہا ہے، دعوت اسلامی نے کہا کہ تم یہ کرو تو ہم کریں،
دعوت اسلامی نہ بھی کہتی یا نہ بھی ہوتی تو کنتم خیر امتین کی آیت تو قرآن میں پہلے سے تھی. تو اب اس اعتبار سے اس حدیث مبارک کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے لیں گے بحیثیت مبلغ بھی اور بحیثیت پرسن بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فرمایا گیا کہ اے لوگو تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. اے لوگو اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے پر لگاؤ، ان کی تربیت کرو. ہمیں یہ فرمایا گیا کہ تم دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دو اور تم اس کی کوشش کرو کہ وہ بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کریں تاکہ فتنوں میں نہ پڑیں اور ان کا دین، ایمان اور عمل محفوظ ہو جائے. تو اب ہم جو چیز آگے سیکھیں گے اس پر ہم تینوں طریقوں سے عمل کی اپنی سوچ بنائیں گے کہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور ہم نے اپنی فیملی کو بھی عمل کروانا ہے، اور پھر تنظیمی طور پہ جہاں جہاں ہماری رسائی ہے اور ذمہ داری ہے وہاں تک اس پر عمل کروانا ہے. تو یہ اس حدیث مبارک کو اس طور پہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑھ جائے گا. حدیث میں فرمایا کہ نیک اعمال کرو ان فتنوں سے پہلے، ان حالات سے پہلے، ایسے زمانے کے آنے سے پہلے کہ جو فتنے ایسے ہیں جیسے رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ رات کے 11 بجتے ہیں، 12 بجتے ہیں، 1 بجتا ہے، 2 بجتا ہے، 3 بجتے ہیں. ہم اگر اپنی گھڑی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا وقت ہوا ہے، لیکن اگر نہ دیکھیں تو جو رات کے حصے ہیں یہ آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حصہ چل رہا ہے. تو جو فتنے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے فتنے ہیں کہ ایک فتنے کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا، دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا، تیسرے کے ساتھ چوتھا جڑا ہوا. اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ابھی دین ایمان پر اور عمل پر ایک حملہ ہوتا ہے اور ابھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا کہ اگلا بھی کوئی کام شروع ہو گیا. وہ چل رہا ہوتا ہے، پتہ اس سے اگلا کوئی کام شروع ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اولیاء کرام کی عقیدت محبت کے حوالے سے کوئی فتنے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اچھا وہ چلتے چلتے یکدم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے جو ہے نا کچھ وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیے گئے. ابھی اس کا سوچ رہے تھے تو پتہ چلا کہ خود اسلام ہی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، دہریت پھیلنا شروع کی، ایتھیزم پھیلنا شروع ہو گیا، بے حیائی عام ہوگی، وہ چیزیں ایجاد ہوگی کہ جس کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو گئے. تو ایک ایسا تواتر ہے، ایک ایسا تسلسل ہے کہ ایک ابھی مصیبت دین کے اعتبار سے ابھی چل رہی ہوتی ہے اور اگلی تیار ہوتی. ابھی ایک فتنہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے اگلا تیار ہوتا. تو یہ کیا ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ فتنے ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے. اگر وہ اس میں غفلت کرے گا تو گیا. تو یہ رات کی تاریکی سے مراد یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی آتی تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف پھیلی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جو ہے نا وہ گلی کے اندر تو روشنی ہے، دوسری گلی میں تاریکی. رات ایسی عالمگیر آتی ہے کہ جتنے خطے پہ رات ہے وہ سارے کا سارا ڈارکنس کے اندر. تو آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں ان کا معاملہ بھی یہی. پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ملک میں فتنہ ہوا، اس ملک والے جانے اور وہاں کا فتنہ جانے، دنیا کے دوسرے علاقوں کو خبر ہی نہیں. لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ حال ہے کہ آپ دنیا کے ایک کونے پر بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی وجہ سے دنوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ فتنہ آتا ہے تو بہت عام ہو کے آتا ہے، ہر طرف چھا جاتا ہے. اور پھر اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، جو گھر سے باہر جاتے ہیں، فتنہ گھر کے اندر اترتا ہے. ایک حدیث مبارک میں تو فتنوں کے بارے میں فرمایا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش اترتی. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی فتنہ اتر آتا ہے.
گھر کے ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اولاد ہی کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پہلے تو بہت سارے کام کرنے کے لیے یا گمراہ ہوتے تھے، اس کے لیے وہ باہر جاتے تھے. اب تو گھر میں بیٹھے بٹھائے ہر شے مل جائے گی گمراہ کرنے والی. تو یہ جیسے رات پھیلی ہوتی ہے، اس طرح فتنے بھی ہر طرف پھیلے ہوئے. تیسری بات، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے اور روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو تو انسان کو چیزوں کی پہچان ختم ہو جاتی. اگر یہاں پر گھپ اندھیرا کر دیا جائے، بالکل ڈارکنس ہو جائے ٹوٹل، تو آپ میں سے کوئی بندہ اپنے ساتھ والے کو بھی نہیں پہچانے گا یہ کون ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے گی تو اس کی شیپ سے شاید پہچان لے، ورنہ وہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ چیز کیا ہے. فتنوں کا زمانہ آج ایسا ہو چکا ہے کہ جب بندہ فتنوں میں پڑتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے مشتبہ ہو جاتا ہے. ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو تھاٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی، سمجھ نہیں آتا یار یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اور آپ کو لوگ ملتے ہی ایسے ہوں گے، کوئی اس کو سنتا ہے، کوئی اس کو سنتا ہے، کوئی اس کو سنتا ہے، اور بعد میں آ کے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی صحیح کون ہے. لگتا تو وہ بھی صحیح ہے، لگتے تو وہ بھی صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ اتنے ساری چیزوں کو سنا، دماغ کے اندر اتنی چیزیں آ گئیں کہ اب اس میں فیصلہ کرنے کی تو طاقت ہے نہیں، کوئی ایسا محقق عالم تو ہے نہیں. تو اب جیسے رات کی تاریکی میں چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو فتنوں کی کثرت کی وجہ سے پھر حق اور باطل سمجھ نہیں آتا، پھر صحیح اور غلط عقیدہ سمجھ نہیں آتا، تو انسان اس میں پڑ جاتا ہے. اور اب اگر ہم اس آج کے پورے معاشرے پر غور کریں تو شاید یوں کہہ لیں کہ ہمیں اس پوری سچویشن کا ایک بھرپور ادراک ہے کہ واقعتاً علمی عملی اعتبار سے فتنے کس قدر کثرت کے ساتھ. تیسری بات جو حدیث میں فرمائی وہ دو طرح کے فتنوں کا بیان کیا، ایک ایمان کے حوالے سے اور ایک عمل کے حوالے سے، یا کچھ عمل کے حوالے سے کچھ ایمان کے حوالے سے. فرمایا کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر. یہ ہے فتنہ ایمان کے بارے میں. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ ہے ایمان کی کمزوری، ایمان کی طرف اتنی توجہ نہ ہونا، ایمان کی حفاظت کی زیادہ فکر نہ ہونا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قدر تیزی کے ساتھ عقیدہ بدل جائے گا. ابھی چند دن پہلے کسی سے ملتے ہیں، اس کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کو سنا کے آتا ہے تو اس کا عقیدہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ ہے صبح و شام بدلنے والی صورت. تیسری بات، عملی فتنہ کہ آدمی اپنے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، کہ دنیا اس کے لیے ایسی ہو جائے گی کہ اس دنیا کے حصول کی خاطر اگر اسے دین کے احکام پہ کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ کر لے گا. اس کی بڑی عام سی مثال، جیسے بہت سے ملکوں میں جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے. تو یہ کیا ہوا کہ دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیا. یا شادی بیاہ اور یہ موت میت کی رسومات کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ جی ہم تو رسم کی پیروی کریں گے، ہمارے خاندان کی رسم اور رواج یہ ہے. ان کو بتائیں کہ بھی شرعی احکام یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، خاندان کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اپنی برادری یعنی دنیا کی خاطر اپنے دین پہ کمپرومائز کر لی. اسی طریقے سے حلال و حرام کے مسائل ہے، حلال کم مثال کے طور پہ کمانے سے ملتا ہے، حرام زیادہ مل جاتا ہے، بیوی بچوں کی خواہشات زیادہ ہیں اور اپنی بھی تمنا آرزویں زیادہ ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کیا کرے یار، حلال کی طرف جائیں گے تو یہ ساری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی، ہمارے اپنے مزے پورے نہیں ہوں گے، بیوی بچوں کی جو ہے وہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو لہذا تھوڑی بہت ادھر ادھر ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں، خواہ وہ کھلا حرام ہو یا وہ کھلا حرام نہ ہو، لیکن شریعت نے اس کو حرام ہی قرار دیا تو اس پہ کمپرومائز کر لیتے. تو یہ کیا ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دینا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب ان سب چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ ان فتنوں کے، خواہ وہ ایمان سے متعلق ہوں یا عمل سے متعلق ہوں، ان فتنوں کے اسباب کیا ہیں؟ جو ایمان سے متعلق فتنے ہیں پہلے ان کی بات کرتا ہوں، پھر جو عمل سے متعلق فتنے ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ایمان کا اتنا کمزور ہونا کہ وہ کسی بھی وقت چھن جائے اور آدمی کو پتہ ہی نہ چلے، یا پتہ چلے تو اس کو فکر نہ ہو.
اس کے سب سے بڑی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ایمان کے بارے میں زیادہ سینسٹیو نہ ہونا، اس کے بارے میں زیادہ کو فکر نہ ہونا، کہ اس کی نزاکت بھی اتنا غور نہ کرنا. تو ایمان کے حوالے سے جب سوچتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے جانے کے اوپر اتنا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ورنہ جو اس پہ جتنا سوچتا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، یعنی کہ پریشانی کے مارے انسان کا دماغ کام نہ کرے، اگر وہ اپنے ایمان کے اوپر پوری طرح فکر کرنے لگ جائے کہ ساری زندگی ایک طرف ہے اور ایمان پہ استقامت ایک طرف. تو پہلی فطروں میں پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہوتا. دوسری وجہ آج کے زمانے میں جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ جو سننے کو ملا سن لیا، جو پڑھنے کو ملا پڑھ لیا، جو دیکھنے کو ملا دیکھ لیا. کون بول رہا ہے، بولنے والے کا عقیدہ کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس اپنی طرف سے جب فیس بک کھولا یا کوئی بھی چینل کھولا، اب اس پہ جو بھی کلام کرنے والا ہے، اگر اس کی شکل پسند آ گئی یا اس کی آواز پسند آ گئی یا اس کا انداز پسند آ گیا یا اس کے دلائل دینے کا طریقہ پسند آ گیا تو اس کو سننا شروع کر دیں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ ایمان کا ڈاکو ہے، وہ ایمان کا چور ہے یا وہ کون ہے. تو ایمان کی بربادی کی آج کے زمانے میں سب سے بڑی وجہ ہر کسی کو سننا اور ہر کسی کو پڑھ لینا اور ہر کسی کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جانا. تو جو آدمی ان چیزوں میں پڑتا ہے بہت مشکل ہے کہ اس کا ایمان عقیدہ محفوظ رہ سکے. تیسری بات، ایمان کے حوالے سے جو لوگ فتنے میں پڑتے ہیں اور ایمان چھن جاتا ہے، اس کی تیسری بڑی وجہ وہ ہے اسکول کالج کی تعلیم. اسکول کالج کی تعلیم اور وہاں کا ماحول، یہ تو ہمارے اسلامی ملک کے اندر وہ ہو چکا ہے کہ الامان والحفیظ. تو جو بقیہ ملکوں کے اندر اس کی صورت حال ہے وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اسکول کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے، کیسا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، کیسا برین واش کیا جاتا ہے، کس طرح کے اچھے اچھے ناموں سے انسانیت، ہیومنزم، ریشنلزم، اس طرح کے ناموں پہ کس طرح بے دینی دل و دماغ کے اندر اتاری جاتی ہے. تو تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ اسکول کالج کی تعلیم اور وہاں کا ماحول. تو یہ تین چیزیں میں نے ایمان کے حوالے سے عرض کی کہ لوگوں کا جو ایمان کمزور ہے، اور وہ جو صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، اس کی وجہ ایمان کی کمزوری. اور ایمان کی کمزوری کے پیچھے یہ تین وجوہات کہ پہلے نمبر پر ایمان کی حفاظت کی ویسی فکر نہیں جیسی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہر کسی کو سننا، ہر کسی کو پڑھ لینا، ہر کسی کو دیکھ لینا، ہر کسی کے پاس بیٹھ جانا، ہر کسی کی محفل مجلس میں چلے جانا. اور تیسری بات جو ہے وہ اسکول کالج کی تعلیم. اب ان تینوں کو حل کیا ہے؟ اس سبب کا ازالہ ہوگا، خاتمہ ہوگا تو ہی ایمان کی حفاظت بھی ہو سکے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہو، دلوں کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہو، اپنے ایمان کی، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی، اور اسی طرح جو اپنے متعلقین ہیں، جو جیسے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو جتنے بھی لوگ ہم سے وابستہ ہیں ان کے ایمان کی فکر کی ہمیں جو ہے وہ ایک سوچ ہو. ہمارے پاس سوچ ہوگی تو اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. جس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اس کے بارے میں کوشش بھی کریں گے، جس کے بارے میں کوشش بھی کریں گے اس کا ایمان بچنے کی امید بھی زیادہ ہوگی. ایک آدمی اپنے ایمان کی بہت فکر کرے اور اولاد کو یہ سارے کام کرنے دے کہ نہ وہ ایمان کی فکر کرے، وہ اسکول کالج کی وہ تعلیم بھی لے، وہ ہر کسی کو سنتا بھی رہے، اور اس کے بعد بولے جی میرا بچہ بگڑ گیا، تو بھئی جب آپ نے کوشش ہی نہیں کی تو اس کا ایمان بگڑنا ہی تھا. میرے اچھے اچھے دوست جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس ماحول میں چلے گئے، ان کا نظریہ بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، پہلے ان کے معمولات یہ تھے اب وہ ان کا انکار کرنے لگ گئے. تو بھئی جب آپ نے ان کی فکر ہی نہیں کی اور جب آپ نے ان کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو یہی ہونا تھا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود ایمان کی اپنی اہمیت اور عظمت کیا ہے وہ ذہن میں ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو. حالت ایمان میں موت آئے. ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ حالت کفر میں دنیا سے چلے جاؤ کہ حالت کفر میں دنیا سے گئے تو ہمیشہ 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 کا عذاب ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا سبب ایمان کا چھن جانا ہے. تو یہ جو ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اس میں پہلی بات کہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے. دوسری وجہ تھی کہ ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے ہر کسی کو سن لینے سے، ہر کسی کے پاس بیٹھ جانے سے، ہر کسی کی تقریر سن لینے، ہر کسی کی تحریر پڑھ لینے سے. جبکہ حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت کیا حکم شریعت یہ ہے کہ جس کو مرضی سن لو. جیسے لوگ کہتے ہیں جی سنو سب کی کرو من کی، کہ کرو اپنی، سن بھلے جس کو مرضی لو. کیا دین کا حکم یہ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر تجھے شیطان بھلا دے کہ بھول کر تم غلط لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ، گمراہ لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ، دین ایمان برباد کرنے والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، کیسے؟ بھول کر. تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا. بھول کر بھی بیٹھ جاؤ تو جیسے ہی یاد آئے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور مجھے حکم کیا ہے، تو فرمایا فوراً اٹھ جاؤ، اب نہ بیٹھو. یہ کیا ہے کہ گمراہوں کو نہ سننا ہے نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے. تو جب آدمی اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیتا ہے، غلط بندے کو سنتا ہی نہیں ہے تو وسوسہ کہاں سے آئے گا؟ غلط شے کو پڑھتا ہی نہیں ہے تو وسوسہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا دین ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو کسی بھی طور پہ نہ سنیں. ان کے سنے بغیر بھی ہماری زندگی پوری گزرتی ہے. ان کو سنے بغیر بھی ہمارا تینوں ٹائم کا کھانا ہضم ہوتا ہے. ان کو سنے بغیر بھی ہماری 5 نمازیں پوری ہوتی. ان کو سنے بغیر بھی ہمیں پورا دین کا علم بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. تو آپ کسی بھی طور پہ گئے تو پھر ایمان سے جانے کا اندیشہ موجود. تو یہ دوسری وجہ کہ ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کو سنتے پڑھتے ہیں. اور بچنے کا طریقہ کہ ان کے پاس بھی نہ بیٹھے، یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ حدیث کا حکم. تیسری وجہ تعلیم تو تقریباً ہر کوئی دلاتا ہی ہے، لیتا بھی ہے اور اولاد کو دلاتا بھی. اب تعلیم کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کسی ملک میں اچھا ماحول ہو، کسی ملک میں اچھا ماحول نہ ہو. لیکن جہاں اچھا ماحول نہیں ہے، جہاں صحیح عقیدہ نہیں ہے، اور اکثر یہی ہے کہ وہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے، خواہ وہ ایمان کے حوالے سے ہے یا وہ عمل کے حوالے سے ہے، تو وہ معلوم ہے ہمیں بے حیائی عام ہے، خدا کا انکار، دہریت، LGBT، یہ سب چیزیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تعلیم آپ کی مجبوری ہی ہے کہ آپ نے دلوانی ہی ہے، تو پھر جو اپنا سسٹم ہے کہ جس میں آپ شریعت کے مطابق تعلیم دلوا سکیں، اس پر اپنا پورا فوکس کر کے اور پورا زور لگا کے اور پوری محنت کر کے اسے اسٹیبلش کریں. دین ایمان بچوں کا برباد ہو رہا ہے، اور ہم اگر دیگر کاموں میں لگے ہوئے اور اس کو ہم اپنی پہلی ترجیح، فرسٹ پرائورٹی کے اندر نہیں لیتے، اور یہ ہے کہ چلے تھوڑا سا لگے رہتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہ صحیح. تو بات تو یہ ہے کہ ایمان تو آپ ہی کے بچوں کا بگڑنا ہے. تو اس کو باقاعدہ اپنی پہلی ترجیح، یہ فرض کفایہ کے درجے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی، اور بعد اوقات فرض عین کے اندر آ جاتی. تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات کہ چلے بالفرض ابھی یہ صورتحال نہیں ہے، جیسے کہ کل تو نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس تعلیم سے دور کر لیں. شرعی احکام سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ عملی طور پہ یہی ہوگا کہ دور نہیں کریں گے. تو بھائی اگر وہ غلط ماحول میں اور غلط تعلیم لے رہے ہیں ایمان و عمل کے حوالے سے، تو ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کیا کیا؟ جو غلطی کسی قانونی مجبوری سے یا کسی بھی وجہ سے کی جا رہی ہے، تو آخر کچھ نہ کچھ تو اب ان کے ایمان کی بھی تو حفاظت کا کرے نا. شرعی ذمہ داری اپنے ایمان کو بچانا، اپنی فیملی کے ایمان کو بچانا.
اور اس کے بعد پھر دیگر جو مسلمان ہیں جس امت کا ہم حصہ ہیں ان کے دین ایمان کو بچائیں. تو لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ایمانیات کے حوالے سے فتنوں پر. اس کے بعد ہے عمل کے حوالے سے کہ عمل کے اندر جو ہے وہ آدمی گناہوں میں پڑتا ہے، آدمی دنیا داری میں پڑتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، ظاہری باطنی اعمال کی پرواہ نہیں کرتا، عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے، دل کے اندر کوئی آخرت کا شوق اور رغبت نہیں ہے، لذات اور شہوات کے اندر ڈوبا رہتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ان کے جو اسباب ہیں اس میں پہلا سبب تو ہوتا ہے شیطان کے وسوسے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، انسان گناہوں میں پڑتا ہے، اور جو گناہ کے کام ہے اس کو اچھے لگتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، اس کے لیے مزہ آتا ہے اسے. تو ایک تو شیطان. دوسرا ہے نفس کی شرارتیں کہ ہمارے اندر بھی نفس موجود ہے. باہر سے شیطان گمراہ کرتا ہے یا آدمی کو بے راہ روی کا شکار کرتا ہے، اندر سے نفس ہے کہ نفس آدمی کو جو ہے وہ گناہوں میں ڈالتا ہے اور لذتیں اس کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اور آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے بیچ اتنا لگتا ہے کہ قرآن نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. کیسے؟ تشبیہاً فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کا خدا سے صحیح تعلق ہے تو خدا جو فرمائے گا بندہ کرے گا. صحیح تعلق کا تو یہ مطلب ہوگا نا، اگر بندے کے اندر عبدیت اور بندگی اور بندہ ہونا اگر یہ صحیح طریقے سے ہے تو خدا فرمائے گا کہ نیند چھوڑو نماز پڑھو، بندہ نیند چھوڑے گا نماز پڑھے گا. خدا فرمائے گا کھانا پینا چھوڑو روزہ رکھو، بندہ کھانا پینا چھوڑے گا روزہ رکھے گا. خدا فرمائے گا کہ اپنے مال میں سے اتنی رقم یا کسی بھی غریب کو دو اور اس سے کوئی بدلہ معاوضہ نہیں ملے گا، بندہ دے دے گا. خدا فرمائے گا کہ گھر بار چھوڑو اور چلو حج جا کے کرو، تو آدمی سب کچھ چھوڑ کے حج پہ چلا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بندے کا خدا سے تعلق، صحیح تعلق. تو صحیح تعلق بندے کا خدا سے یہ ہے کہ خدا جو فرمائے جو حکم دے بندہ وہ کرے. لیکن جب بندہ نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اپنے نفس کو وہ اس حالت میں لے جاتا ہے کہ پھر جو نفس اسے کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. نفس جو دیکھنے کا کہتا ہے بندہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اگرچہ دیکھنا حرام. نفس جو سننے کا بولتا ہے بندہ سننا شروع کر دیتا ہے اگرچہ سننا حرام. نفس جو کرنے کا کہتا ہے وہ بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے اگرچہ اس کا کرنا حرام ہو. تو خدا کے ساتھ بندے کا تعلق یہ تھا کہ خدا جو حکم دے گا بندہ کرے گا. اور جب بندے نے وہاں نفس کو رکھ دیا کہ نفس جو کہے گا بندہ کرے گا، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لی، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لی. تو ہمیں جو بے عملی کی طرف لے جانے والی چیز ہے وہ ہے نفس کی خواہش. تو ایک شیطان اور ایک نفس. تیسرے نمبر پہ آگے پھر اسی کی ڈیٹیل ہے لیکن اس کو میں جدا نمبروں ہی سے بیان کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ جو آدمی کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور بے عملی بھی بڑھتی ہے وہ ہے بے عملی بڑھتی ہے جب بندہ بے عملی میں پڑتا ہے. گناہوں کی مشغولیات یا فضولیات کی مصروفیات، گناہ یا فضول. جب بندہ ان کاموں میں پڑتا ہے تو نیکی کرنے کا جذبہ دل میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. اسی لیے جو شخص مثال کے طور پہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ اگر تو وہ گناہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو یوں کہہ لے کہ پھر تو اس نے کیا نیکی کی طرف آنا. اگر وہ جائز چیزیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن ہیں فضول، تو فضولیات کا دل پہ غلبہ ہوتے 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 جو نیکی کی خواہش ہے وہ دل سے نکل جائے گی، کیونکہ دل عادی ہو جائے گا اس فضول میں پڑے رہنے کا. اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جیسے بعض لوگوں کو ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کتاب پڑھنے، ناول پڑھنے کا. ناول پڑھنے میں ایسی مشغولیت ہوتی ہے 3 گھنٹے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے، اور آپ ان کو بولے کہ ذرا 3 گھنٹے میں سے 15 منٹ کم کر کے آپ نوافل پڑھ لیں، نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ 2 گھنٹے 45 منٹ نے دل کو اتنا زیادہ خشک کر دیا اور اتنا اس کو تاریک کر دیا ہے کہ اب دل نیکی کی طرف نہیں آئے گا. تو گناہوں کی مشغولیات اور فضول کاموں کی مصروفیات
یہ انسان کو جو ہے یہ عملی اعتبار سے کمزور کر دیتی. اچھا، اسی طریقے سے اسی فضول کے اندر ہم عام طور پہ ایک لفظ بولتے ہیں یا ہم عام استعمال کرتے ہیں، فضول گوئی. فضول گوئی، فضول گوئی کا مطلب فضول بولنا، ایسی بات بولنا کہ جس کا بولنے کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. لیکن یہ فضول گوئی کے ساتھ اور بھی بہت سارے فضول ہیں. فضول نظری بھی ہوتی کہ بندہ فضول چیزیں دیکھے جا رہا. اسی طرح فضول سننا بھی ہوتا ہے کہ فضول چیز آدمی سن رہا ہے، گناہ نہیں ہے لیکن فضول ہے. جب بندہ فضولیات کو دیکھتا رہتا ہے تو اس کا نفس پھر اسی کی پیروی کا حکم دیتا ہے. جو بندہ ہر وقت رنگ برنگے لباس دیکھتا رہے گا، مثال کے طور پہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر جا کے اس نے ڈریس دیکھنا شروع کر دی، مرد ہے مردانہ ڈریس، عورت ہے زنانہ ڈریس دیکھنا شروع کر دی. دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوگی کہ میں ایسا لباس پہنوں. ایڈورٹائزمنٹ کیوں ہوتی؟ ایڈورٹائزمنٹ جو کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شے آپ کو اتنی اچھی کر کے دکھائی جائے کہ آپ اسے لینے، خریدنے، استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو فضول گوئی، فضول نظری اور فضول سننا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمیں نیکیوں والے کام سے دور کر دیتی اور فضول اور لغو اور لہو کے اندر جب ہمیں ڈال دیتے. تو عملی کمزوری کا اور بے عملی یا بد عملی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے. اور ایک اور سبب ہوتا ہے، وہ ہے بیوی بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا اور اس کے نتیجے میں ان کی ڈیمانڈز کے بڑھنے پر اسے پوری کرنے کی کوشش میں پڑنا. کیونکہ تربیت کی ہوتی ہے تو لمٹس رہتی، تربیت نہیں کرتے تو اگر کوئی سمجھدار فیملی ہے تو کام چل جائے گا، ورنہ پھر ان کی ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گی. وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ دین اور عبادت کے کاموں میں زیادہ لگ کے پوری نہیں ہوں گی، پھر وہ دنیا کے کام کر کے پوری ہوں گی. پھر جب دنیا کے کاموں میں پڑے گا تو اس کا نتیجہ دین سے دوری اور عمل کی کمزوری. اس لیے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. اس کی وجہ سے تم عبادت سے، خدا سے، آخرت سے دور ہو جاتے. اب یہ جو نفس کے فتنے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حدیث مبارک میں ایک جو چیز بیان کی گئی ہے، میں اسی کی روشنی میں اس کا حل عرض کرتا ہوں کہ اگر اسے پختگی سے تھام لیں تو شاید اکثر و بیشتر ایمانی اور عملی فتنوں سے ہم بچ جائیں. وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے شروع میں فرمایا بادرو بالاعمال، فرمایا نیک کاموں میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو، فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کرو. یہ جو نیکیوں میں جلدی کرنا ہے، اس پر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ نیکیوں میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ انبیاء خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. اور ہمیں قرآن نے حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، دوسروں سے آگے نکل جاؤ نیکیوں. اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی نظر آتا ہے. وہ جو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے، ایک نے اپنا آدھا مال پیش کیا تو صدیق اکبر نے اپنا پورا مال پیش کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. اب حدیث میں جو فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کرو، اچھا اس سے دین ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نیکیوں میں جلدی کرنے سے دین ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پہلی بات فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، کہ اگر فتنوں کے آنے کے بعد نیکیاں نہ کر سکو تو پہلے کا کچھ تو ذخیرہ ہوگا. فتنوں میں آنے کے بعد اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھائی جتنا کمانا ہے کما لو، جنگ ہونے والی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بھائی جنگ کے دنوں میں اگر نہ کما سکے اور دکانیں بند کرنی پڑیں تو پہلے سے کچھ تو ذخیرہ ہوگا تمہارے پاس.
تو فرمایا فتنوں سے پہلے پہلے نیکیاں کرو تاکہ تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے. تو یہ تو نہ ہو کہ اگر خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو بالکل ہی خالی, اور خدا اگر سوال کرے کہ نیکیاں نہیں ہیں تو تم یہ کہو کہ یا اللہ فتنے تھے. تو کہا جائے گا کہ فتنوں سے پہلے کیا کیا تھا. فتنوں کے اندر تو چلے نہیں کر سکے کسی اعتبار سے, اگر یہ ویلڈ ریزن بھی ہے تو فتنوں سے پہلے کیا کیا تھا, تب بھی کچھ نہیں کیا تھا. تو اس لیے فتنوں سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ فتنوں کے زمانے سے پہلے نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں کر کر کے نیکیاں کرنا اس کی عادت بن جاتا ہے. اور جب کوئی شے عادت بن جاتی ہے تو پھر اگرچہ ماحول بدل جائے آدمی تب بھی اس عادت پہ عمل کرتا رہتا ہے. اور اگر پہلے سے عادت نہیں ہوگی تو معمولی سا عذر, بڑا مائنیوٹ قسم کا جو ریزن ہوگا نا, اس کی وجہ سے بھی بندہ عمل چھوڑ دیتا ہے. تو جب تک کوئی شے عادت نہیں بنے گی تب تک اس پر استقامت نہیں ملے گی. تو نیکیوں میں جلدی کرو, نیکیوں کی عادت بناؤ تاکہ اگر دوسرا کوئی زمانہ آ جائے تو تب بھی تم نیکیاں کر سکو, اگر کوئی مشکل رکاوٹ آ بھی جائے تب بھی کر سکو. اس لیے جو شخص بڑا پکا نمازی ہوگا, ایسا نماز کا شوق رکھنے والا, وہ بیمار بھی ہو جائے گا تب بھی نماز پڑھے گا. وہ بستر پہ بھی لیٹا ہوگا تو مسئلہ پوچھے گا کہ وہ جی نماز لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہ ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو آ کے مسئلہ پوچھے مفتی صاحب نماز کیسے پڑھنی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح جس میں نماز کا شوق نہیں ہے وہ پڑھ لیتا ہے لیکن اتنا شوق نہیں ہے, جیسے بیمار ہوگا چھوڑ دے گا. سفر پہ جائے گا, وقت مل گیا تو پڑھ لے گا, نہیں ملا تو چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں. تو نیکیوں کی عادت اگر ڈال لیں تو پھر خواہ فتنوں کا زمانہ آ جائے یا علاقہ تبدیل ہو جائے, بہر صورت نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں کا عمل اس کا باقی رہے گا. تو بات یہ ہے کہ پہلے سے عادت بنائیں گے تو بعد میں بھی کر سکیں گے. جوانی میں عبادت کی عادت ہوگی تو بڑھاپے میں بھی کر لیں گے, اور جوانی میں عادت نہیں ہوگی تو بڑھاپے کے اندر بھی تاش کھیلنے کو دل کرے گا. اس میں بھی یہی ہوگا کہ بس بیٹھے رہو, نیٹ لے کے بیٹھے رہو, لگے رہو. تو لہذا نیکیوں کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ہمیشہ کرتا رہتا. اور ایک اور چیز کہ جو ہم فتنوں سے خود کو بچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی شرعی اور تنظیمی ذمہ داریوں پر ہمیشہ نظر رکھیں. شرعی ذمہ داریاں تمام فرائض و واجبات کو پورا کرنا, پھر شرعی ذمہ داری باطنی اور قلبی اعمال کا بجا لانا, صبر, شکر, توکل, قناعت, اور جو باطنی گناہ ہیں ان سے بچنا. پھر شرعی ذمہ داری فرض علوم کا سیکھنا. فرض علوم سے ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو واقف نہیں ہوتی, فرض علوم کا سیکھنا. پھر شرعی ذمہ داری اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی تربیت, اور اسی طرح شرعی اور تنظیمی ذمہ داری کہ جو نیکی کی دعوت کے کام ہیں ان پر اپنی پوری توجہ رکھنا. تو جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ان پہ غور کرتے رہیں گے, ان پہ توجہ رکھیں گے, تو انشاءاللہ فتنوں کا زمانہ آئے گا بھی تو خدا کے فضل سے ہم اس سے محفوظ رہیں گے. اور یہ جو حفاظت ہے ایمان کی اور عمل کی, یہ اپنی بھی, اپنی فیملی کی بھی, اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سے وابستہ ہے ان سب کی بھی. اس پورے طریقہ کار پر جب عمل ہوگا تو پھر حقیقت میں ہم اس نعرہ لگانے میں سچے ہوں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو یہ صرف نعرہ نہیں رہے گا بلکہ یہ حقیقی نعرہ ہوگا کہ جس پر عمل درآمد بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خواہ